اللہ رکھے سلامت، چوہوں کی خیر نہیں ہے۔ ایک دن میں کتنا کما لیتے ہیں آپ اسی چوہوں کو پکڑنے سے؟ کبھی 3000 کی بھی لگ جاتی ہے، کبھی 5000 کی بھی۔ تو بھائی سے بھی فون آیا ہے، سعودیہ سے بھی فون آیا تھا، کہہ رہے تھے یہاں آ جائیں، ٹکٹ بھی آپ کے لگائے۔ ایک دن میں کتنے چوہے مار لیتے ہیں آپ؟ ایک دن میں تو تقریباً 100 سے اوپر مار دیتا ہوں۔ دیکھیے لوگ ان کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں بہت زیادہ چوہے ہیں، یہ میں سکرولنگ کرتا جاؤں گا، آپ یہ دیکھیے میسیجز نہیں ختم ہو رہے، کالز نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر آپ یہ وہ رجسٹر ہے جس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں، جو آرڈرز آتے ہیں پورے پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا جس کا نام ہے استاد قمر، چوہا مارنے والا، یہ گزشتہ ہفتے 10 دن سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے۔ ہر ٹی وی چینل پر اور ہر بڑے بڑے یوٹیوب چینلز پر اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اس 18 سالہ نوجوان نے کس طریقے سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے اس کے بعد اس سے اس نے لاکھوں روپے کمائے ہیں اور شہرت اور عزت کی بلندیوں پر پہنچا ہے۔ تو آج اس واقعے سے ہمیں جو بہت ہی امپورٹنٹ 2 سبق ملتے ہیں، اس سبق کو اصل سمجھنا ہے۔ اگرچہ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو عبرت ملتی ہے، وہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ اور سمجھنے کی ہے۔ اس نوجوان کی جو قسمت آزمائی شروع ہوتی ہے، وہ چوہا مارنے کا یہ کام کرتا ہے اور یہ اپنے علاقے کے اندر چوہا وغیرہ مارتا تھا۔ وہاں سے کسی ایک شخص نے اس کو چوہا مارنے کے لیے اپنی فیکٹری یا گوڈاؤن کے اندر لے گیا۔ وہاں پر وہ آدمی جو تھا جس کے پاس یہ گیا تھا، اس کی فیکٹری سے اس نے تقریباً 100 چوہے پکڑے اور ان چوہوں کو زندہ پکڑ کر کے اس شخص کے سامنے اس نے پیش کر دیا۔ وہ شخص جس نے اس کو بلایا تھا، انہوں نے دیکھا یار یہ تو بہت ہی بڑا کاریگر آدمی ہے، یہ تو استاد آدمی ہے۔ تو اس نے کہا یار تم نے اپنا کوئی کارڈ، کوئی پیمفلیٹ وغیرہ کچھ چھپوایا ہے نہیں چھپوایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی نہیں چھپوایا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھپوا دیتا ہوں، کیونکہ اس شخص کا جو کام تھا وہ فلیکس بینر بنانے کا اور وزٹنگ کارڈ وغیرہ بنانے کا تھا۔ اس نے اس کا نام استاد قمر رکھ دیا اور اس کے ساتھ میں لکھ دیا استاد قمر چوہا مارنے والا، ساتھ میں اس کا موبائل نمبر ڈال دیا، اس کا ایڈریس ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کارڈ کو فیس بک پر، سوشل میڈیا وغیرہ پر ڈال دیا اور جو ہی وہاں پر ڈالا، راتوں رات اس کا جو یہ کارڈ تھا یہ وائرل ہو گیا، سب جگہ لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچا اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ جو نمبر وہاں دیا ہوا تھا اس نمبر پر کالز اور میسیجز آنے شروع ہوتے ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کے بعد اس نے اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ایک رجسٹر بنایا اور اس رجسٹر کے اندر جہاں جہاں سے اس کے پاس آرڈرز آتے تھے چوہے مارنے کے لیے، وہاں سے یہ آرڈرز لکھتا تھا۔ ایک چوہے مارنے کے یہ 100 روپے لیتا تھا۔ ایک جگہ اگر کہیں پہ گیا، کہیں پہ 50 چوہے، کہیں پہ 100 چوہے، اس طریقے جو بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہاں پر بہت سارے چوہے ہوتے ہیں، تو جو گوڈاؤن اور فیکٹری والے لوگ اس کو زیادہ بلاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ تقریباً 1 سے 2 مہینے کے اندر ہی پورا یہ اس کام کے اندر یہ مشہور ہو گیا۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ٹی وی چینل والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے یہاں آؤ انٹرویو دینے کے لیے۔ یہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، تم میرے یہاں آؤ۔ اور اس طریقے سے اب جو بھی اس کے کلائنٹس ہیں وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دبئی، سعودی عرب اور ادر ممالک سے بھی اس کے پاس کالز آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ اس کو بلا رہے ہیں، وہاں پر آنے جانے کا خرچ دے رہے ہیں، ویزا سب کچھ دے رہے ہیں۔ صرف ایک چھوٹے سے کام کو کر کے آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا کس طریقے سے پورے ورلڈ کے اندر، پورے عالم کے اندر مشہور بھی ہو گیا ہے اور پیسے بھی کما رہا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ 2 سبق ملتے ہیں، اس سبق کو آپ سن کر کے جائیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی بھی کام کو ہمیں ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر ایک چوہا مارنے کا کام کوئی ایک بڑا بزنس سمجھ کر کے اس شخص نے، اس لڑکے نے شروع نہیں کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ کاروبار اس کا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے کئی انٹرویو کے اندر بتایا کہ تقریباً 1 مہینے میں اس نے 9 سے 10 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں چھوٹا موٹا کاروبار کر کے انسان اتنے پیسے نہیں کما پاتا ہے، لیکن یہ ایک چوہا مارنے کا کام کر کے یہ اتنے پیسے کما رہا ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو لے کر کے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈراپ بھی کر کے جاتے ہیں۔ ساری فیسلٹیز اس کو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس نے اس کام کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی کام کو حقیر اور ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کاروبار ہے یا کام ہے، تو اس کام کے اندر آپ مہارت حاصل کریں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے جو اکثر و بیشتر یہ شعر گنگنایا کرتے تھے اور بولتے تھے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی،
किसी भी काम के अंदर आप अपने अंदर कमाल पैदा कर लें तो आप दुनिया के अंदर अजीज़ बन जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे, आपको दुनिया की इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और उससे आप फिर हलाल तरीक़े से, जायज़ तरीक़े से कारोबार भी कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं। तो किसी भी काम के अंदर महारत हासिल करना, उसकी तह तक जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा सबक और बहुत ही ज़रूरी सबक जो हमें ये मिलता है कि किस इंसान की किस्मत कब चमकेगी, कब बनेगी, इसके बारे में कोई इंसान नहीं जानता। ये 18 साला नौजवान आज से 3-4 महीने पहले, जिसको कोई नहीं जानता था, बिल्कुल ही बेरोज़गार था, और इस 2-3 महीने के अंदर ही इसकी किस्मत इस तरीके से पलटी है कि आज इसके पास लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए का कारोबार है। और इसने अपनी एक डायरी भी दिखाई है जिसके अंदर ये बताता है कि अगले 3 महीने तक के लिए, यानी ईद तक के लिए इसके पास बुकिंग हो चुकी है। यानी कि 3 महीने तक के लिए डेली के इसके पास 2-2, 3-3 कस्टमर्स हैं, जहां जाकर के ये चूहे मारेगा और चूहे को पकड़ेगा। अब आप देखें कि इसकी किस्मत का तारा किस तरीके से चमका है कि रातों रात ये चमक भी गया, रातों रात ये शोहरत भी हासिल कर ली, इज्जत भी हासिल हो गई और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं। तो किस इंसान की किस्मत कब बदल सकती है, इसके बारे में किसी इंसान को पता नहीं है। तो इसलिए हमें और आपको कोशिश और मेहनत करते रहनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर आप मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते रहें। इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह ताला आपकी किस्मत को एक न एक दिन ज़रूर बदलेगा और आपको दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज़्ज़त और सब कुछ मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।